بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام شکیلہ یاسمین ہے، اسسٹنٹ پروفیسر اردو، گورنمنٹ کالج برائے خواتین 11F نیو کراچی۔ عزیز طلباء، یہ کلاس ہے 11ویں جماعت اردو لازمی کی، اور آج کا ہمارا موضوع ہے شامل نصاب غزل گو شاعر خواجہ میر درد۔ خواجہ میر درد 1721 کو دلی میں پیدا ہوئے اور 1785 میں ان کا انتقال دلی میں ہی ہوا۔ درد کا اصل نام خواجہ میر اور درد تخلص تھا۔ آپ کے والد کا نام خواجہ ناصر عندلیب تھا، جو کہ ایک بڑے صاحب دیوان، شاعر اور صوفی بزرگ تھے۔ درد کے اجداد بخارا سے ہجرت کر کے ہندوستان آئے تھے اور یہیں ان کی ولادت ہوئی۔ خاندان کے اعتبار سے درد نجیب الطرفین تھے۔ والد کی طرف سے آپ کا سلسلہ نسب صوفی بزرگ بہاؤالدین نقشبندی سے ملتا ہے، جبکہ والدہ کی طرف سے آپ کا سلسلہ نسب شیخ عبد القادر جیلانی سے ملتا ہے۔ درد نے رسمی تعلیم اپنے والد خواجہ ناصر عندلیب سے حاصل کی۔ درد کو تیغ زنی کا بھی شوق تھا، چنانچہ انہوں نے اس فن میں بھی مہارت حاصل کی اور سپہ گیری کے پیشے سے بھی وابستہ ہوئے اور فوج میں ملازمت اختیار کی۔ گھر کا ماحول، والد کی تربیت نے درد کے میلان کو تصوف کی جانب مائل رکھا۔ یہی وجہ ہے کہ والد کے انتقال کے بعد درد سجدادہ نشین ہوئے۔ 1707 میں مغل بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کے انتقال کے بعد مغلیہ سلطنت کو کوئی درست اور مضبوط جانشین نہیں مل سکا، جس کی وجہ سے پورے ملک میں سیاسی انتشار، طوائف الملوکی، بے یقینی اور بے چینی کی فضا پھیل گئی۔ یہاں تک کہ 1739 میں نادر شاہی حملے نے لوگوں کے رہے سہے اوسان بھی خطا کر دیے۔ نادر شاہ کی قتل و غارت گری نے لوگوں کو دہلی چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ اہل کمال اور اہل ارباب فن دہلی کو چھوڑ کر لکھنؤ، فیض آباد اور آس پاس کے علاقوں میں منتقل ہونے لگے، لیکن درد کی جرأت، درد کا استقامت، درد کی مستقل مزاجی نے انہیں دہلی میں ہی قیام پر روکے رکھا۔ درد کی خودداری، سادگی، قناعت کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے پوری زندگی نہ تو شاہی دربار سے یا کسی امیر یا نواب کے دربار سے وابستگی رکھی۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے نہ تو کسی کی تعریف میں قصیدہ لکھا اور نہ ہی کسی کی مذمت میں ہجو لکھی۔ اس حوالے سے درد کی زندگی کے دو واقعات بڑے دلچسپ ہیں کہ درد کے یہاں مجالسیں ہوا کرتی تھیں تصوف کی، صوفیانہ نوعیت کی، تو محمد شاہ بادشاہ جو اس زمانے میں مغلیہ بادشاہ تھے، تو ان کی بڑی خواہش تھی کہ وہ وہاں جایا کریں۔ انہوں نے کئی بار درد کو بلایا، لیکن درد تو دربار میں نہیں آئے، تو ایک مرتبہ شاہ محمد خود وہاں پہنچ گئے اور بیٹھ کر مجلس میں باتیں سنتے رہے۔ انہیں بہت اچھا لگا اور جاتے ہوئے انہوں نے درد سے ملاقات کی اور ان سے کہا کہ کوئی خدمت ہو تو مجھے ضرور بتائیے گا۔ تو درد نے ان سے کہا کہ آپ آئندہ یہاں آنے کی کوشش مت کیجیے گا، کیونکہ آپ کی یہاں موجودگی سے میرے اندر خود پسندی کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، جو کہ تکبر کی علامت ہے اور میں یہ نہیں چاہتا۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ ہے کہ درد کے گھر پر مشاعرے منعقد ہوا کرتے تھے، چنانچہ دوسرے مغل بادشاہ شاہ عالم جو ہے ان کے یہاں تشریف لائے، مشاعرے میں شریک ہوئے، اور اس دن ان کے پیر میں کچھ تکلیف تھی، تو وہ جو بیٹھنے کے آداب تھے اس کے منافی 4 زانو ہو کے بیٹھتے تھے، تو وہ اس کے مطابق نہیں بیٹھے تھے،
تو درد نے جب ان کی طرف دیکھا تو انہیں ذرا ناگوار محسوس ہوا، جس کو بادشاہ نے محسوس کیا اور وجہ بتائی کہ مجھے تکلیف تھی، تو درد نے یہ جواب دیا کہ پھر آپ کو تکلیف کرنے کی ضرورت نہیں تھی، مراد یہ ہے کہ پھر آپ کو یہاں آنے کی زحمت نہیں کرنی چاہیے تھی۔ تو اس نوع کی چیزیں ہیں، یہ ان کے عظیم انسان ہونے کا پتہ دیتے ہیں کہ وہ کسی منصب سے مغروب نہیں ہوتے تھے، کیونکہ ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کا بصیرہ تھا اور بڑی ذات اللہ کو جانتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیاوی طاقت اور قوت انہیں مغروب نہیں کرتی تھی۔ درد اردو کے وہ پہلے شاعر ہیں کہ جنہوں نے تصوف کے موضوعات کو باقاعدہ طور پر اردو شاعری میں سمویا۔ یہی وجہ ہے کہ درد کا اردو شاعری میں بڑا اعلیٰ اور منفرد مقام ہے۔ خود درد بھی اس بارے میں کہتے ہیں، پھولے گا اس زبان میں گلزار معرفت، یا میں زمین شعر میں یہ تخم بو گیا۔ درد کے معاصر شعراء میں مظہر جانے جانا، سراج خان آرزو، میر تقی میر، مرزا رفیع سودا، میر حسن جیسے بڑے باکمال شعراء شامل ہیں۔ میر تقی میر جو کہ نازک مزاج اور اپنے آگے کسی دوسرے کو کچھ نہیں جانتے تھے، وہ بھی درد کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ ریختہ کے زور آور شاعر ہیں، خوش بہار گلستان ہیں، آسمان سخن کے خورشید ہیں۔ یہ معمولی بات نہیں ہے کہ میر جیسا شاعر بھی درد کی شاعرانہ عظمت کا اعتراف کر رہے ہیں۔ جبکہ دوسری طرف ہم درد کو دیکھیں تو وہ شاعری کے بارے میں کہتے ہیں، شاعری کوئی کمال نہیں کہ اس پہ ناز کیا جائے، اور نہ ہی کوئی فن ہے کہ جسے پیشے کے طور پر اختیار کیا جائے۔ میری تمام کی تمام شاعری آمد ہے، میں نے آورت سے موضوع نہیں کی ہے، اور میں کبھی شاعری میں مستغرق نہیں ہوا۔ اب آتے ہیں ہم میر درد کی تصانیف کی جانب۔ میر درد کی تصانیف میں ایک ان کا دیوان ہے اردو کا۔ یہ دیوان نہایت مختصر ہے، اس میں 1500 کے قریب اشعار ہیں، جس میں بیشتر غزلیات شامل ہیں، اس کے علاوہ ترکیب بند، واسوق اور رباعیات ہیں۔ درد کا یہ مختصر کلام ان کی 300 سال گزر جانے کے باوجود ان کی شاعرانہ عظمت کا منہ بولتا جیتا جاگتا ثبوت ہے۔ اس کے علاوہ ان کا ایک دیوان فارسی کا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے نثر میں فارسی میں ہی کچھ رسالے و کتب لکھی ہیں جو تصوف سے متعلق ہیں، جن میں اسرار الصلاۃ، علم الکتاب، رسالہ واردات، نالہ درد، آہ سرد اور شمع محفل وغیرہ شامل ہیں۔ خواجہ میر درد کی حالات زندگی اور تصانیف کے بعد اب ہم ان کے کلام کی خصوصیات کو دیکھیں گے۔ خواجہ میر درد کے کلام کی پہلی خاصیت تصوف ہے۔ درد کو تصوف کا امام کہا جاتا ہے، یہ ہم آپ کو پہلے ہی بتا چکے ہیں، کیونکہ درد وہ پہلے شاعر ہیں کہ جنہوں نے اردو شاعری میں تصوف کے موضوعات کو باقاعدہ طور پر سمویا ہے۔ جناب امام اثر صاحب کہتے ہیں کہ تصوف کے معاملات کو سب سے پہلے جس شاعر نے اردو شاعری میں سمویا وہ میر درد ہیں۔ اس حوالے سے اگر ہم درد کے کلام کو پڑھیں تو ہمیں بخوبی اندازہ ہوتا ہے، اور درد کا ماحول، درد کی مزاج، درد کی طبیعت سب ان کے کلام میں ہمیں نظر آتی ہے۔ تصوف کے حوالے سے درد کا یہ شعر دیکھیے، ہر جز کو کل کے ساتھ بامانے ہے اتصال، دریا سے در جدا ہے پہ غرق آب میں۔ یا ایک اور جگہ درد کہتے ہیں کہ آواز نہیں قید میں زنجیر کی ہرگز، ہر چند کے عالم میں ہوں عالم سے جدا ہوں۔ درد کے کلام کی ایک اور خاصیت عشق حقیقی ہے۔ درد کے کلام میں تصوف کے موضوعات کے ساتھ ساتھ عشق حقیقی کے مضامین بھی ہمیں ملتے ہیں،
اور بہت بہترین پیرائی میں بیان کیے گئے ہیں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ درد اور اللہ کا رشتہ کتنا قریب اور کتنا مضبوط ہے۔ درد خود بڑے ناز سے کہتے ہیں کہ ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے، میرا ہی دل ہے وہ کہ جہاں تو سما سکے۔ لیکن دوسرے شعر میں اللہ سے اتنی قربت کے باوجود درد یوں گویا نظر آتے ہیں، اے درد مثل آئین نہ ڈھونڈ اس کو آپ میں، بیرون درد تو ابھی قدمگاہ ہی نہیں۔ درد کے کلام کی اگلی خاصیت عشق مجازی۔ درد کے کلام میں جہاں ہمیں عشق حقیقی کے موضوعات ملتے ہیں، وہیں عشق مجازی کے رنگ بھی بڑے خوبصورت پیرائی میں بیان کیے گئے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ درد کے کلام میں صرف تصوف ہے اور عشق حقیقی ہے۔ درد انسانی فطرت کے تقاضوں کے مطابق زندگی جیتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہمیں ان کے یہاں عشق مجازی کے رنگ بھی نہایت خوبصورت اور دھیمے انداز میں مگر شائستہ انداز پیرائے بیان لیے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جیسے اس شعر میں وہ کہتے ہیں، یار تو جاتا رہا نظروں سے کب کا، لیکن دل میں پھرتی ہے میرے درد وہ رفتار ہنوز۔ ایک اور جگہ وہ کہتے ہیں، کہا میں نے تیرا بوسہ تو جیسے قند ہے پیارے، لگا کہنے پر قند مقرر ہو نہیں سکتا۔ درد کے کلام کی ایک اور خاصیت دنیا کی بے ثباتی ہے۔ دنیا کی بے ثباتی کا موضوع بھی تصوف کے موضوع سے جڑا ہوا ہے۔ تصوف میں اللہ کی قربت اور اللہ کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق زندگی کو گزارنے کی معرفت اور آگاہی دی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ درد کے یہاں ہمیں دنیا کی بے ثباتی کے موضوعات کثرت سے ملتے ہیں۔ درد اپنے اشعار کے ذریعے لوگوں کو اس بات سے آگاہ کر رہے ہیں کہ یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے، یہ دنیا ختم ہو جائے گی، اور اس ختم ہونے والی دنیا کے پیچھے اپنی زندگی کو رائگاں نہیں کرنا چاہیے۔ اے درد جس کی آنکھ کھلی اس جہان میں، شبنم کی طرح جان کو وہ اپنی رو گیا۔ یعنی انسانی زندگی کی حقیقت ایک شبنم کے قطرے جیسی ہی ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ ایک اور جگہ کہتے ہیں، دنیا میں کون کون نہ یک بار ہو گیا، پر منہ پھر اس طرف نہ کیا اس نے جو گیا۔ درد کے کلام کی اگلی خاصیت جبر و قدر ہے۔ جبر و قدر بھی تصوف کے موضوعات میں سے ایک ہے، اور درد نے اس کو بھی اپنی شاعری میں بڑی خوبصورتی سے بیان کیا ہے کہ انسان کا اس دنیا میں کتنا اختیار ہے اور وہ کتنا مجبور ہے۔ جبر و قدر کے اس موضوع کو میر تقی میر نے بھی اپنے کلام میں بڑی خوبصورتی سے بیان کیا ہے، لیکن درد کا رنگ ان سے کچھ مختلف ہے۔ کہتے ہیں، باغ جہاں کے گل ہے یا خار ہے تو ہم ہیں، گر یار ہیں تو ہم ہیں، اغیار ہیں تو ہم ہیں، وابستہ ہے ہمیں سے گر جبر ہے وگر قدر، مجبور ہیں تو ہم ہیں، مختار ہیں تو ہم ہیں۔ درد کے کلام کی ایک اور خاصیت انکساری ہے۔ عجز و انکساری درد کی طبیعت کا خاصہ تھی، اور اس کا اظہار انہوں نے اپنے کلام میں جا بجا کیا ہے۔ درد ایک بڑے صوفی شاعر تھے، اور اللہ کی محبت ان کے دل میں ٹھاٹے مارتی رہتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ وہ دنیاوی طاقتوں سے ڈرنے کے بجائے خوف خدا کو اپنے دل میں سما کر رکھتے تھے۔ صوفی بزرگ ہونے کے باوجود اپنی ذات کو اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ طوفان نوح نے تو ڈبوئی زمیں فقط، میں ننگ خلق ساری خدائی ڈبو گیا۔ ایک اور جگہ کہتے ہیں، تر دامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیو، دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں۔ اتنے بڑے صوفی شاعر ہونے کے باوجود کہ لوگ ان کی تعظیم کیا کرتے تھے، اللہ سے یوں دعا مانگتے ہیں کہ ساقی میرے بھی دل کی طرف ٹک نگاہ کر، لب تشنہ تیری بزم میں یہ جام رہ گیا۔ درد کی شاعری کا ایک اور اہم موضوع اللہ پر توکل ہے۔ درد کی زندگی کا جائزہ لیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ پر توکل ہر لمحہ ان کے ساتھ رہا ہے۔ یہی وجہ ہے
کہ دہلی سے لوگوں کے باہر نکل جانے کے باوجود درد مستقل دلی میں ہی رہے اور اپنے اللہ پر توکل کے مستحکم انداز کو وہ شاعری میں اس طرح پیش کرتے ہیں: واعظ کسے ڈراوے ہے یوم حساب سے، گریا میرا تو نامہ اعمال دھو گیا۔ درد کے کلام کی ایک اور خاصیت زندگی کی حقیقت کا بیان ہے۔ درد نے بڑی خوبصورتی سے زندگی کی حقیقت کو اپنی شاعری میں بیان کیا ہے۔ زندگی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ زندگی کیوں دی ہے؟ ہمیں اس دنیا میں زندگی کو کیسے گزارنا چاہیے؟ یہ تمام تجربات درد کی شاعری سے ہمیں ملتے ہیں۔ اور یہ زندگی کی حقیقت کو بیان کرنا بھی تصوف سے ہی جڑا ہوا ہے کہ تصوف کے سبق میں سے ایک سبق یہ ہے۔ درد اپنی شاعری میں اس موضوع کو اس طرح سے بیان کر رہے ہیں: زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے۔ یا ایک اور جگہ کہتے ہیں: وائے نادانی کے وقت مرگ یہ ثابت ہوا، خواب تھا جو کچھ کے دیکھا، جو سنا افسانہ تھا۔ درد کے کلام کی ایک اور خاصیت انداز بیان۔ اب تک ہم نے جتنے بھی موضوعات کو ان کے کلام کا حصہ ہونے کی مناسبت سے مطالعہ کیا ہے، وہ تمام کے تمام بنیادی موضوع جو درد کی شاعری کا ہے، تصوف، اس سے جڑا ہوا ہے۔ اب ان تمام موضوعات کو جس پیرائے بیان میں درد نے باندھا ہے وہ ان کا خاصہ ہے۔ درد نے جس زمانے میں شاعری کی، اس زمانے میں ان کے ہمعصر شعراء میں جیسا کہ ہم بتا چکے ہیں کہ میر تقی میر اور میر حسن جیسے شعراء بھی موجود تھے کہ جو سادگی اور سادہ زبانی اور سلاست کے لیے مشہور تھے۔ درد نے بھی زمانے کے رواج کے مطابق انداز بیان اختیار کیا اور چھوٹی بحروں، طویل بحروں کے ساتھ نغمگی اور موسیقیت کو برقرار رکھا۔ جیسے درد کا یہ شعر دیکھیے: آتے ہی میں کہے ہے تو کہے ہے نہیں نہیں، تجھ سے ابھی تو ہم نے وہ باتیں کہی نہیں، کیا مجھ کو داغوں نے سروے چراغاں، کبھو تو نے آ کر تماشا نہ دیکھا، مسکرایا خوشی سے وہ جس دم، باغ میں کب کھلی کلی ایسی۔ عزیز طلباء، آج کا ہمارا یہ لیکچر جو خواجہ میر درد کی حیات زندگی، تصانیف اور ان کے کلام کی خصوصیات پر مشتمل تھا، اختتام پذیر ہوا۔ اور آپ کو یہ کہتی چلوں کہ آپ اس لیکچر کو سنیے اور پھر سندھ کالج لیکچرز کے اس پیج کو سبسکرائب بھی کیجئے اور لائک بھی کیجئے۔ انشاءاللہ آپ لوگ اس سے مستفید ہوں گے اور یہ لیکچرز آپ کی معلومات میں اضافہ کریں گے اور آپ اس کے ذریعے اپنے تعلیمی میدان میں کارہائے نمایاں انجام دیں گے۔ شکریہ۔